آٹا دالیں نہیں تھی، اس میں درہم اور دینار تھے، وہ لے کے آج کے اعتبار سے کروڑوں روپے کی رقم بنتی ہے۔ سر پہ اٹھا کے حکیم بن حزام کے دروازے کو کھٹکھٹایا، انہوں نے دروازے کی وہ درز سے دیکھا کہ سیدنا عمر سر پہ اٹھا کے آئے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے امیر المومنین کیا حکم ہے؟ کہ دروازہ کھولو، تمہارا حق ہے میرے پاس، میں تمہارا حق دینے آیا ہوں۔ کہا میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے نہیں لوں گا۔ حضرت عمر باہر سے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، وہ منع کر رہے ہیں، اور انہوں نے نہیں لیا تھا۔ یہ خودداری، اور اللہ نے اس خودداری کی وجہ سے اتنا کچھ دیا کہ اللہ نے عظیم لوگوں میں ایک شامل فرما دیا۔ اسی طرح ایک صحابی ابو طلحہ انصاری، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ساتھی بنایا گیا، وہ تھے حضرت سعد۔ جب رسول اللہ نے کہا کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اور انصار کو کہا تم اپنے مہاجر بھائیوں کی کچھ مدد کرو، تو حضرت ابو طلحہ نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو کہا میری 2 بیویاں ہیں، میری یہ اثاثے ہیں، آدھے تم لے لو آدھے میں، اور میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تم ان سے شادی کر لینا۔ تو اگر ہمارے جیسا ہوتا تو اندھے کو کیا 2 آنکھیں ملیں، ہم فوراً اسے کیچ کر لیتے۔ حضرت سعد بن وقاص بھی بڑے ہی خوددار تھے، کہنے لگے میرے بھائی میں ایک تاجر آدمی ہوں، آج نہیں تو کیا مجھے بازار کا رستہ بتاؤ، اللہ کوئی نہ کوئی میری مزدوری کا بندوبست کر دے گا، مجھے تمہاری بیوی تمہارا مال تمہیں مبارک ہو، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ بازار گئے، گھی کا کام کیا، پہلے کسی سے لے کے اس طرح بیچا، رات کو جب واپس آئے تو پاکٹ بھری ہوئی تھی۔ اسی طرح کچھ مدت کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں آئے تو ان کے ہاتھ میں یا کپڑے پہ میک اپ کا رنگ لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہاری تو شادی نہیں ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے رزق بھی دے دیا اور شادی بھی میں نے کر لی۔ آپ نے فرمایا اولم ولو بشات، جو شخص خودداری کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کیا کرتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے ہر اس لینے والے انسان کے لیے، آپ نے فرمایا جو شخص بلا ضرورت، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ مزدوری کر کے بھی اپنا پیٹ پال سکتا ہے، وہ کوشش کر کے اپنے حالات کو سدھار سکتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ دراز کرتا ہے۔ کہا جس نے مانگنے کے لیے اپنا ہاتھ دراز کیا اللہ اس کے لیے فقر کے دروازے کو کھول دیتا ہے، پھر اس کی فقیری ختم نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں ملکوں کے اندر عموماً ہوتا ہے جب کرنسی تبدیل ہوتی ہے تو بہت سے فقراء جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں کروڑوں کے روپے لے کے پہنچتے ہیں، جو ان کے پاس ہوتے ہیں نہ ان کو